پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، آج کی ہمارے سبق کا عنوان کوئی معمولی بات نہیں بلکہ یہ ایک ایسا راز ہے جسے سن کر کئی دل کانپ اٹھیں گے، کئی آنکھیں نم ہو جائیں گی اور کئی روحیں لرز جائیں گی۔ آج میں آپ کو ان 5 چھپی ہوئی نشانیوں کے بارے میں بتاؤں گی جنہیں اگر پہچان لیا تو نصیب کا ستارہ اس زور سے چمکے گا کہ خود تمہیں یقین نہیں آئے گا، مگر جو نشانیوں کو دیکھ کر بھی انکار کر دے اس کے لیے وقت کی گردش ایسی ہوگی کہ وہ خود کو اندھیروں میں دفن پائے گا، رزق کا دروازہ بند ہو جائے گا، سکون قبر کی مٹی سے بھی سستا ہو جائے گا اور دعائیں آسمان تک جانے سے پہلے لوٹ آئیں گی۔ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے پر کرم کرنے والا ہوتا ہے تو اسے پہلے آزماتا ہے، مگر ان آزمائشوں میں بھی کچھ نشانیاں چھپی ہوتی ہیں جنہیں عقل والا پہچان لیتا ہے اور بے عقل اپنی ہی بربادی کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمارا وقت بدل جائے گا، مگر وہ ان اشاروں کو پہچاننے کی زحمت ہی نہیں کرتے، وہ نشانیاں جنہیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھ میں نے تیرے لیے آسانی کا دروازہ کھول دیا ہے، اور وہ دروازہ اگر نہ دیکھا جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ جب قسمت بدلتی ہے تو زمین بھی گواہی دیتی ہے، آسمان بھی گواہی دیتا ہے، درختوں کے پتے بھی سرگوشی کرتے ہیں کہ دیکھو رب کی رحمت کا لمحہ آیا ہے، مگر افسوس لوگ اس لمحے کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں تمہیں ان 5 نشانیوں کے بارے میں بتاؤں گی جو اگر تمہاری زندگی میں آ گئی تو سمجھ لو کہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، تمہارا وقت بدلنے والا ہے، مگر اگر تم نے انہیں نظر انداز کر دیا تو یاد رکھو نصیب کی مٹھی میں بند کنجی بھی کبھی تمہارے ہاتھ نہیں لگے گی۔ اس لیے آج کی بات مذاق مت سمجھنا، دل تھام کر سننا، شاید یہی سبق تمہارے بگڑے نصیب کی تقدیر بدل دے۔ پیاری اسلامی بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، ان 5 نشانیوں کو میں ایک کہانی کی صورت میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں مشکل درپیش نہ ہو۔ یہاں پر میں تمہیں ایک ایسی کہانی سناتی ہوں جو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دور کی بتائی جاتی ہے۔ ایک دن حضرت حسن بصری ایک بستی کے باہر درخت کے نیچے بیٹھے لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے۔ لوگ دائرہ بنا کر بیٹھے تھے، ان میں سے کچھ کسان تھے، کچھ تاجر تھے اور کچھ مزدور۔ اتنے میں ایک غریب سا آدمی روتا ہوا آیا، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، چہرہ دھوپ میں جلا ہوا اور آنکھیں سوجی ہوئی۔ حضرت نے اسے پاس بلایا اور پوچھا بھائی کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟ وہ بولا حضرت میرا رزق بند ہو گیا، گھر میں فاقے ہیں، بچے بلکتے ہیں، بیوی رو رو کر سو جاتی ہے، میں ہر وقت بس یہی سوچتا ہوں کہ اللہ نے میرا نصیب کیوں پھیر دیا، پہلے تھوڑی بہت آمدنی تھی مگر اب کچھ بھی نہیں رہا۔ حضرت حسن بصری نے خاموشی سے اس کی بات سنی اور فرمایا بیٹے مجھے بتا دو کیا کبھی تیرا دل کسی غریب کی مدد کرنے کو چاہا تھا؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگا ہاں حضرت، ایک دن میری دکان پر ایک بوڑھی عورت آئی تھی، اس کے پاس پیسے کم تھے، اس نے کہا کہ بیٹا میرے 2 چھوٹے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ ایک ہی وقت میں کھانے پینے کی ساری چیزیں خرید لوں، لہٰذا کچھ چیزیں مجھے ابھی دے دو اور کچھ چیزیں میں بعد میں لے جاؤں گی، یا پھر آدھی چیزوں کے پیسے ابھی لے لو اور باقی والے پیسے کل لے لینا۔ مگر میں نے اسے جھڑک کر نکال دیا۔ اس دن کے بعد میرا دل سخت ہو گیا، میں نے کسی کو بھی ادھار دینا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اپنے بھتیجے کو بھی نہیں دیا۔ حضرت حسن بصری نے کہا بیٹے قسمت بدلنے کی یہی تو پہلی نشانی ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی کو نوازنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں نرمی ڈالتا ہے، اسے کسی ضرورت مند کی طرف مائل کرتا ہے، مگر افسوس شیطان اس وقت کان میں کہتا ہے اپنی فکر کر، کل تجھے کون دے گا؟ اگر بندہ اس وقت دریا دل ہو جائے اللہ اس کی جھولی بھر دیتا ہے، اور اگر دل سخت کر لے تو اللہ بھی رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ پھر حضرت حسن بصری نے سب لوگوں کی طرف دیکھ کر فرمایا یاد رکھو دل کی نرمی اللہ کی نعمت ہے، یہ اس بات کی پہلی نشانی ہے کہ اللہ تمہیں نوازنے والا ہے، تمہاری قسمت بدلنے والا ہے۔ آج کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں رہی، کاروبار میں برکت نہیں رہی، بیماریاں لگی ہوئی ہیں، ذرا ان سے پوچھو کیا انہوں نے کبھی کسی غریب کی مدد کی ہے؟ کیا کسی ضرورت مند کے لیے اپنا دل نرم کیا ہے؟ آج کے زمانے میں بھی یہی ہوتا ہے،
لوگ مہنگے کپڑے تو خرید لیتے ہیں، بچوں کی فرمائشیں تو پوری کر لیتے ہیں، مگر کسی غریب کی بیٹی کے جہیز میں تھوڑا سا حصہ ڈالنا ہو تو 1000 بار سوچتے ہیں، کہیں مسجد کے چندے میں دینا ہو تو حساب لگاتے ہیں۔ دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ پڑوس میں کوئی بھوکا مر جائے ہمیں خبر بھی نہیں۔ حضرت حسن بصری نے اس شخص سے کہا، بیٹے جا دل کو نرم کر اللہ سے معافی مانگ، اور جو ہو سکے کسی کی مدد کر، اللہ کے راستے میں دے، پھر دیکھ اللہ کیسے تیرے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، یہی ہے پہلی نشانی۔ اگر تمہارے دل میں کبھی خیال آئے کہ فلاں محتاج کو کچھ دے دوں تو سمجھ لو اللہ تم پر مہربان ہونے والا ہے۔ اس لمحے شیطان کی بات نہ سننا، اپنا نصیب خود اپنے ہاتھوں سے نہ بند کرنا، دل کو نرم رکھو، اللہ تمہیں دے گا، اتنا دے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ پیاری بہنوں، یہاں پر میں تمہیں ایک ایسی حیران کن سبق آموز اور دل دہلا دینے والی حکایت سناتی ہوں جو تمہیں زندگی بدلنے والا سبق دے گی، اور جسے سن کر تم بے اختیار کہو گی، واہ کیا بات کہی ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی بستی میں ایک رئیس عورت رہتی تھی، اس کی کوٹھی محل جیسی تھی، درختوں پر رنگ برنگے پرندے بولتے تھے، صحن میں فوارے چلتے تھے، اور باورچی خانے سے ہمیشہ خوشبو آتی تھی۔ اس عورت کی سب سے بڑی پہچان اس کی زبان تھی، شیرین میٹھی مگر زہریلی بھی۔ ایک دن بستی کے درختوں پر کالے کوے اترنے لگے، لوگ کہنے لگے یہ اچھا شگن نہیں ہے، مگر رئیسہ ہنسی اور بولی، کوئی کیا کر لیں گے، مجھے میرے تو نوکر ہی ہیں، انہیں بھگا دیں گے۔ اسی شام اس کے دروازے پر ایک فقیرنی آئی، بال بکھرے ہوئے، آنکھوں میں نمی، گود میں بچہ۔ اس نے کہا، بی بی بچے کے لیے تھوڑی سی روٹی دے دو۔ رئیسہ نے آنکھیں نکال کر کہا، چل ہٹ یہاں سے، میری دہلیز گندی مت کر۔ فقیرنی جو تھی وہ کانپ گئی، اس نے کہا، اللہ دیکھ رہا ہے بی بی، مگر رئیسہ نے کہا، میرا اللہ میرے گھر کی برکت نہیں چھین سکتا، جا دفع ہو۔ اگلے دن محل میں شور مچ گیا، نوکر باہر کی طرف بھاگنے لگے، باورچی خانے میں کھانا جل گیا، ملازموں نے پانی کے کنویں سے پانی نکالا تو کیچڑ نکلا، صحن کے فوارے سوکھ گئے۔ رئیسہ نے کہا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ایک پرانا نوکر بولا، بی بی مجھے لگتا ہے کہ یہ اس فقیرنی کی بد دعا ہے، کیونکہ آپ کی مدد کرنے سے آپ نے اس کو انکار کر دیا تھا، اللہ کے حضور اس نے ہاتھ اٹھا کر آپ کے لیے بد دعا کیا تھا۔ رئیسہ کو غصہ آیا، مجھے بد دعا دے کر دیکھے تو صحیح، میں اللہ تعالیٰ سے کہوں گی کہ مجھے اور دے۔ اس رات رئیسہ نے اپنے کمرے میں سونے سے پہلے دعا مانگی، اے اللہ مجھے اور دولت دے، مگر کمرے کے کونے سے آواز آئی، جب تک تو غریب کا دل نہیں جیتے گی تب تک تجھے بھی کچھ نہیں ملے گا۔ بی بی چیخ اٹھی، اس نے دیکھا کہ اس کے ارد گرد کالی پرچھائیاں ناچ رہی تھی، اس کے زیورات کی جھنکار جنزیروں کی آواز کی طرح بدل گئی تھی، وہ کانپ گئی، اور اسی رات اس کے شوہر کو خبر ملی کہ اس کی تجارت تباہ ہو گئی ہے، اس کے کھاتے خالی ہو گئے۔ صبح کو رئیسہ فقیرنی کی جھوپڑی میں گئی، اس کے قدموں میں گر گئی، اس نے کہا، مجھے معاف کر دو، میرا اللہ ناراض ہو گیا ہے، میرے گھر سے رزق جا چکا ہے۔ فقیرنی نے اسے اٹھایا، کہا، بی بی میں کون ہوں معاف کرنے والی، اللہ سے معافی مانگ، وہی تجھے معاف کرے گا۔ اور وہ رئیسہ جو کل تک غرور سے اکڑ کر چلتی تھی، آج وہ روتے ہوئے کہتی تھی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ پیاری بہنوں، دیکھو اللہ کا دیا سب کچھ تمہارے پاس ہو، مگر اگر تمہارے دل میں غریب کے لیے رحم نہیں تو اللہ سب لے لیتا ہے۔ رزق سے پلٹ میں دیر نہیں ہوتی، رزق چھیننے میں دیر نہیں ہوتی۔ دل ہمیشہ نرم کیا کرو، اور سنو اور سوچو، ذرا غریب بھی تو اللہ کی بندی ہے، وقت پلٹنے میں دیر نہیں ہوتا۔ غریبوں کو کبھی دھتکارا مت کرو، کسی غریب کو دھتکارا مت کرو، اگر آپ کے پاس کچھ بھی دینے کے لیے نہیں ہے تب بھی اس سے معذرت کر لو کہ بابا میں معاف کر دو، ہمارے پاس آپ کے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ پیاری بہنوں، اس رئیسہ کی کہانی تو تم نے سن لی، مگر میں تمہیں کہتی ہوں کہ وہ صرف ایک نشانی تھی جس سے اللہ انسان کو جگاتا ہے کہ بدنصیبی کا دروازہ بند کر اور اچھے وقت کی طرف لوٹ آ۔ حضرت حسن بصری کے پاس وہ شخص غم سے ٹوٹا ہوا روتا ہوا بیٹھا تھا، اس کی حالت دیکھ کر حضرت حسن بصری نے پہلے تو اسے پہلی نشانی بتائی تھی، اور پھر کچھ دیر خاموش ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، بیٹا اب سن دوسری نشانی، وہ جو ہے جو اگر کسی انسان میں آ جائے تو سمجھ لے کہ اس کے اچھے دن آنے والے ہیں، اس کا نصیب چمکنے والا ہے، اور وہ نشانی ہے اپنے گناہوں کو مان لینا اور سچے دل سے توبہ کر لینا۔ وہ شخص حیران ہو کر بولا، حضرت اس کا میری غریبی سے کیا تعلق؟ حضرت حسن بصری نے کہا،
بیٹا سن، جب انسان اپنے گناہوں کو تسلیم کر لیتا ہے اللہ اس کے مقدر کو بدل دیتا ہے۔ گناہ وہ جنگ ہے جو نصیب کی کنجی کو بند کر دیتا ہے، اور توبہ وہ پانی ہے جو اس زنگ کو دھو دیتا ہے۔ پھر حضرت نے اپنی بات سمجھانے کے لیے ایک مثال دی، فرمایا گناہ اس بوجھ کی طرح ہے جو اونٹ کی پیٹھ پر رکھا جاتا ہے۔ شروع میں تھوڑا سا ہوتا ہے تو اونٹ ہلکا پھلکا چلتا ہے، مگر جب بوجھ بڑھتا جاتا ہے تو اونٹ کی کمر جھک جاتی ہے اور وہ بیٹھ جاتا ہے، چل نہیں سکتا۔ یہی حال ہماری قسمت کا ہے، گناہوں نے تمہارے نصیب کی کمر توڑ دی ہے۔ وہ شخص حیرانی سے بولا، حضرت میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، لوگوں کو پانی بھی پلاتا ہوں، پھر کیوں میرا حال ایسا ہے؟ حضرت حسن بصری مسکرائے اور کہا، بیٹا نماز پڑھنا، خیرات کرنا سب اچھا ہے، لیکن کیا تم نے کبھی اللہ کے سامنے سچے دل سے اپنے گناہوں کو مانا ہے؟ کبھی آنکھوں سے آنسو نکلے، کبھی دل کانپا ہے، یا بس زبان سے معافی مانگ کر پلٹ کر وہی گناہ کر لیتے ہو؟ پھر فرمایا اللہ کو وہ معافی پسند ہے جس کے ساتھ دل کانپ جائے، آنکھیں برس جائیں اور نفس شرمندہ ہو جائے۔ جب کوئی بندہ اس طرح رو کر کہتا ہے، یا اللہ میں مجرم ہوں، میں نے ظلم کیا، مجھے معاف کر دے، میں دوبارہ نہ کروں گا، تو اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، رزق کے تالے توڑ دیتا ہے، رحمت کے بادل برسا دیتا ہے۔ پیاری بہنوں، حضرت حسن بصری نے اس شخص سے کہا، بیٹا جا، رات کی تنہائی میں اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کا اقرار کر لینا، تھوڑا سا رو لینا، گڑ گڑا لینا، اس سے معافی مانگنا، تجھے یقین دلاتا ہوں صبح تک تیرا دل ہلکا ہو جائے گا اور جلد ہی تیرے رزق میں، تیرے نصیب میں برکت آ جائے گی۔ آج کے معاشرے میں دیکھ لو، لوگ دن رات گناہ کرتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے، مگر دل میں ندامت نہیں، نیت میں تبدیلی نہیں، پلٹ کر وہی جھوٹ، وہی حرام کمائی، وہی ظلم، وہی بد زبانی، اور پھر کہتے ہیں رزق کیوں تنگ ہے، کیوں دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حضرت حسن بصری کہتے تھے، توبہ وہ کنجی ہے جو نصیب کے بند دروازے کھول دیتی ہے، اور جس کے ہاتھ میں یہ کنجی آ گئی سمجھو اس کی قسمت سدھر گئی، اس کا ستارہ چمک اٹھا۔ لہذا پیاری بہنوں، دوسری نشانی یہ ہے کہ اگر تمہارا دل نرم ہو کر اپنے گناہوں کو ماننے لگے، تمہاری آنکھ رو پڑے، تمہاری زبان اللہ سے معافی مانگے، تو سمجھ لو اللہ تم پر مہربان ہونے والا ہے، تمہارا وقت، برا وقت جو ہے وہ ٹلنے والا ہے اور اچھا وقت آنے والا ہے۔ پیاری بہنوں، حضرت حسن بصری اس شخص کو دل کی گہرائیوں سے نصیحت کر رہے تھے۔ وہ شخص آنسو صاف کرتا ہوا بولا، حضرت میں اپنی غلطیوں کو مان کر توبہ کر لوں گا، آپ کی بات میرے دل میں اتر گئی، مگر کیا یہی کافی ہے، یا پھر کوئی اور بھی نشانی ہے جس سے پتہ چلے کہ میرا برا وقت ختم ہو کر اچھا وقت آنے والا ہے؟ حضرت حسن بصری نے اس کی طرف بڑے غور سے دیکھا، پھر آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر کہنے لگا، بیٹا تیسری نشانی وہ ہے جسے دیکھ کر سمجھو کہ اللہ تمہارے حال پر مہربان ہونے والا ہے، اور وہ ہے کسی مظلوم کی دعا لینا اور کسی دکھی دل کو خوش کرنا۔ وہ شخص حیران رہ گیا، حضرت کسی مظلوم کی دعا لینے سے میرا رزق کیسے کھل سکتا ہے؟ حضرت حسن بصری نے گہری آواز میں فرمایا، بیٹا سن، اللہ تعالیٰ مظلوم کی آہ کو رد نہیں کرتا، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ جس دن تم کسی مظلوم کا آنسو پوچھو گے، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو گے، کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ گے، کسی بیوہ کی مدد کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ تمہیں کئی گنا دے گا، تمہارے رزق میں بھی برکت ڈال دے گا، تمہارے نصیب کا دروازہ کھول دے گا۔ پھر حسن بصری نے مثال دیتے ہوئے کہا، بیٹا یہ دل کنواں ہے، اگر اس میں پانی صاف اور ٹھنڈا ہو تو سب کو سیراب کرتا ہے، اگر گندا اور بدبودار ہو تو خود بھی زہریلا ہو جاتا ہے۔ جس شخص کا دل دوسروں کی تکلیف میں دیکھ کر بکھر جائے، سمجھ لو کہ اس کے نصیب نے اللہ کی رحمت لکھ دی گئی ہے۔ میری پیاری بہنوں، اگر معاشرے میں نظر دوڑائی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ آج لوگ اپنے دروازے بند کر لیتے ہیں، ان کی دیواریں اونچی ہو گئی ہیں، دل چھوٹے ہو گئے ہیں، کسی کو بھوکا دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتے ہیں، کسی کی فریاد سن کر کان لپیٹ لیتے ہیں، کسی یتیم کی ماں کو روتا دیکھ کر راستہ بدل دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کیوں برکت نہیں، رزق تنگ کیوں ہو گیا ہے، کیوں خوشی رک گئی ہے؟ حضرت حسن بصری نے فرمایا، بیٹا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے نصیب کا ستارہ پھر سے چمکے تو جا کر کسی کے لیے دعا کا دروازہ کھول دو، کسی مجبور کی مشکل آسان کر دو، کسی بے سہارا کا سہارا بن جاؤ، میں اس کے نصیب کو وسیع کر دیتا ہوں۔ تو پیاری بہنوں یاد رکھو، تیسری نشانی یہ ہے کہ تمہارے دل میں کسی کی مدد کا جذبہ جاگ جائے،
تو تم کسی دکھی کی داد رسی کر دو تو سمجھ لو تمہارے نصیب کا درخت پھل دینے والا ہے، تمہارے دن بدلنے والے ہیں، تمہاری تقدیر چمکنے والی ہے۔ پیاری بہنوں، یہی وہ راز ہے جو حضرت حسن بصری نے اس روتے ہوئے شخص کو دیا، اور آج میں تمہیں بھی یہی راز دے رہی ہوں کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں خوشیاں آئیں، تمہارے رزق میں برکت ہو، تو اپنے دل کو نرم کرو، کسی مظلوم کی دعا لو، کسی دکھی کو خوش کر دو۔ یہی وہ کنجی ہے جو تمہارے نصیب کے بند دروازے کھول دے گی۔ پھر حضرت نے سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹا، اللہ سب سے زیادہ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو اپنی غلطی مان کر اس سے معافی مانگتا ہے۔ آج کے زمانے میں لوگ بڑے بڑے گناہ کر کے بھی شرمندہ نہیں ہوتے، زبان سے جھوٹ نکلتا ہے مگر چہرہ نہیں شرماتا، سود کھاتے ہیں مگر ہاتھ نہیں کانپتے، رشتہ داروں کے دل دکھاتے ہیں مگر آنکھ میں آنسو نہیں آتا۔ اللہ جب چاہتا ہے کہ کسی کی تقدیر بدلے تو سب سے پہلے اس کے دل میں ندامت ڈال دیتا ہے۔ حضرت حسن بصری نے مثال دیتے ہوئے فرمایا، بیٹا، گناہ کی معافی اسی طرح دل کو صاف کر دیتی ہے، ویسے ہی توبہ سے انسان کی قسمت کھل جاتی ہے، انسان کی قسمت ہری بھری ہو جاتی ہے۔ پھر انہوں نے معاشرے کی تلخ حقیقت بتائی، آج لوگوں کو دل پتھر بن گئے ہیں، نصیحت سن کر ہنستے ہیں، گناہ کر داخل ہوتے ہیں اور توبہ کا نام سنتے ہی مذاق اڑاتے ہیں، اسی لیے ان کی دعائیں رد ہوتی ہیں، رزق تنگ ہو گیا ہے، بیماری پھیل جا رہی ہے اور خوشیاں روٹھ گئی ہیں۔ حضرت حسن بصری نے کہا، اس شخص نے کہا، بیٹا نہیں، اگر تم دیکھو کہ تمہارے دل میں غلاموں کا احساس ہے، اگر تم دیکھو کہ تمہارے دل میں گناہوں کا احساس پیدا ہونے لگا ہے، تو رات کو اللہ سے معافی مانگتے رہو، آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، زبان پر استغفار جاری ہو جاتا ہے، تو سمجھ لو تمہارے نصیب کا ستارہ چمکنے والا ہے، اللہ تمہارے بدلنے والا ہے، اللہ تمہارے نصیب بدلنے والا ہے، تمہارے رزق میں برکت ڈالنے والا ہے۔ آخر میں حضرت نے نصیحت کرتے ہوئے کہا، بیٹا، دل کا نرم ہونا، آنسو کا بہنا، زبان سے سچی توبہ کرنا، یہ اللہ کی خاص رحمت کی نشانی ہے۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ اللہ تمہیں اپنے سامنے جھکنے کی توفیق دے گا، تمہارے دل کو پاک کر دے گا اور تمہیں گناہوں کا بوجھ ہلکا کر دے گا۔ یہ نشانیاں مل جائیں تو سمجھ لو تمہارا وقت رخصت ہونے والا ہے، تمہارا برا وقت رخصت ہونے والا ہے اور تمہارا نصیب چمکنے والا ہے۔ پیاری بہنوں، جب وہ شخص حضرت حسن بصری کے قدموں میں بیٹھا، کانپ رہا تھا اور سسکیاں بھر کر بولا، حضرت، آپ نے دل کی آنکھیں کھول دی، مگر ایک آخری بات بتائیں، کوئی ایسی نشانی بھی ہو جو ظاہر ہوتی ہے بندہ سمجھے کہ اب اللہ کا کرم ہونے والا ہے، اب میرا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ حضرت حسن بصری نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور کہا، بیٹا، پانچوں اور سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ تمہیں نیک صحبت عطا کر دے۔ وہ شخص چونک کر بولا، حضرت، نیک صحبت یہ کیسے اچھی قسمت کی علامت ہو سکتی ہے؟ حضرت حسن بصری نے تبسم کیا، مسکرایا اور فرمایا، بیٹا سنو، جب اللہ کسی پر مہربان ہونا چاہتا ہے، اس کے نصیب بدلنا چاہتا ہے، اس کی تقدیر کا درخت سرسبز کرنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے اس کی ارد گرد کے لوگوں کو بدل دیتا ہے۔ پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی اچھی صحبت عطا فرمائے جو ہمیں اللہ کے قریب کر دے، ہمارے دلوں کی سختی کو نرم کر دے، ہماری زبانوں کو ذکر سے تر کر دے، ہمارے گھروں میں محبت، سکون اور رزق کی برکتیں اتار دے، ہمیں بری عادتوں اور بری صحبت سے محفوظ رکھے، ہماری بیٹیوں کو حیا والی، ہمارے بیٹوں کو فرما بردار اور ہمارے دلوں کو اللہ کی محبت سے بھر دے۔ دوستو، آج کی یہ باتیں آپ کے دل کو ذرا سا بھی چھو گئی ہیں تو آپ کو کچھ تو سبق ملا ہوگا، تو برائے کرم اس پیغام کو دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ہی ایمان افروز زندگی بدل دینے والے بیان سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔